ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک بیوہ عورت شفیقہ بی بی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ عادل اس کی بنیاد تھا، اس کی امید، اس کا سہارا۔ وقت گزرتا گیا، عادل جوان ہو گیا۔ وہ شہر میں ملازمت کرنے لگا اور ہر مہینے اپنے ماں کے لیے پیسے بھیجتا۔ شفیقہ بی بی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس کا بیٹا نیک اور فرما بردار ہے۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن عادل نے گھر آ کر کہا، اماں، میں نے اپنے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شفیقہ بی بی نے نرمی سے پوچھا، بیٹا وہ لڑکی کون ہے؟ اس کا خاندان کیسا ہے؟ عادل نے تھوڑے جھجکتے ہوئے کہا، اماں وہ شہر کی ہے، نام ہے نادیہ، آپ فکر نہ کریں، وہ بہت اچھی ہے۔ شفیقہ بی بی کے دل میں عجیب سا خدشہ پیدا ہوا، مگر بیٹے کی خوشی کے آگے خاموش ہو گئی۔ چند ہفتے بعد عادل نادیہ کو دلہن بنا کر لایا۔ شروع کے دن سب ٹھیک تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ نادیہ کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ شفیقہ بی بی سے تیز لہجے میں بات کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی اور عادل کے سامنے ہمیشہ خود کو مظلوم ظاہر کرتی۔ ہر رات نادیہ عادل کے کان پھیرتی، تمہاری ماں مجھے پسند نہیں کرتی، وہ مجھے نیچا دکھاتی ہے۔ آہستہ آہستہ عادل کے دل میں اپنی ماں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا ہونے لگ گئی۔ ایک دن اس نے غصے میں آ کر کہا، اماں، آپ نادیہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ شفیقہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹا، میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ مگر عادل نے اس کی ایک نہ سنی۔ وقت گزرتا گیا، نادیہ کا رویہ اور سخت ہوتا گیا۔ وہ شفیقہ بی بی سے گھر کا سارا کام کرواتی اور خود آرام کرتی، کبھی عزت سے بات نہ کرتی۔ ایک دن اس نے صاف کہا، یہ گھر اب میرا ہے، آپ یہاں نہیں رہ سکتی۔ شفیقہ بی بی کا دل ٹوٹ گیا، وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئی، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی سہارا۔ وہ ایک مسجد کے باہر جا کر بیٹھ گئی۔ رات بھر وہ اللہ سے دعائیں کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ ادھر نادیہ آہستہ آہستہ عادل کو اپنے قابو میں کر لے چکی تھی۔ اس نے عادل کے سارے پیسے اپنے نام کروا لیے تھے اور ایک دن اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ عادل اکیلا رہ گیا، اسے اپنی ماں کی یاد آنے لگی، اس کی دعائیں، اس کی محبت۔ وہ دیوانہ وار ہو کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ کئی دن تلاش کرنے کے بعد مسجد کے باہر لوگ جمع نظر آئے۔ وہ بھاگ کر گیا، وہاں اس کی ماں شفیقہ بی بی لیٹی ہوئی تھی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ عادل زمین پر گر گیا، اماں مجھے معاف کر دو، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سبق: زندگی میں کچھ رشتے اب ایسے ہوتے ہیں جو دوبارہ نہیں ملتے۔ ماں انہی میں سے ایک ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ آخر میں صرف پچھتاوا حاصل کرتا ہے۔